الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر مثل فاعله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، میں اس وقت بہت اہم موضوع کے تحت حاضر خدمت ہوا ہوں کہ کل جو ہے شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کل شام سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں ہمارے علاقے میں اور ہمارے ایشیائی ممالک میں خاص طور سے لوگ جو ہے راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خرافاتیں لوگوں نے اپنے طور پہ داخل کر دی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کے شروع ہونے سے پہلے لوگ اس کو سن لیں، ان خرافات سے بچ لیں اور اپنی رات کو کارآمد بنا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات کیسی ہے۔ دوسری اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں جاگنا واجب اور فرض نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ کوئی اگر کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہمارے ہاں معمول یہ بنا لیا ہے کہ جاگیں گے تو پوری رات جاگیں گے، اور وہ پوری رات جاگ کر کے عبادت نہیں کرتے نوجوان، بلکہ جو ہے وہ پوری رات جو ہے کچھ دیر تو عبادت کر لیں گے، باقی دوست و احباب کو فون کے ذریعے سے بلا کر کے پھر وہ ایک دوسرے میں آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر باتیں کھل جاتی ہیں، پتہ چلا وہ 10 منٹ اس نے عبادت کی اور 2.5 گھنٹے باتوں میں گزار دیا۔ پھر بائک پکڑا، دوسری مسجد، تیسری مسجد، ایک بائک پر 3 4 لوگ سوار ہو کر پورے شہر میں گشت کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ بہت ہی گھنونی حرکت ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ لہذا میں گزارش کروں گا والدین سے اور اپنے نوجوانوں سے کہ خدا را آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ عبادت کرنی ہے آپ کو، آپ اپنے گھر میں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی ان نفلی عبادات کو اپنے گھر میں کرے، یہی مستحب طریقہ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ پوری رات نہیں جاگنے آپ کو، جب تک آپ کو بشاشت ہے، طبیعت میں انبساط ہے، طبیعت میں جو ہے جب تک خوشی کے ساتھ، بہت ہی جو ہے اپنے طور پہ خوشی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہو، کریں۔ کوئی خاص عبادت اس میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں ایک فلاں نفل نماز کی ویڈیو چل رہی ہے موبائل پر، اگر پڑھ لیں گے ایسا تو پورے سال کی نماز کا ثواب مل جائے گا، سارے قضا معاف ہو جائیں گے۔ یہ بالکل بیہودہ ویڈیوز ہیں۔ لوگ اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے، ناظرین کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ غلط احادیث کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہذا کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے ان راتوں میں، شب برات میں جو ہے، یہاں تک کہ شب قدر میں بھی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یہ تو شب برات ہے۔ تو اس 15ویں شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں، نفلی عبادت۔ آپ کا دل چاہ رہا ہو نماز پڑھے، نماز سے آپ تھک گئے، آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ بھائی آپ جو ہے تلاوت کریں، تلاوت کیجیے۔ پھر آپ کا دل چاہ رہا ہو تلاوت کے بعد کوئی اللہ کا ذکر کر لیں تو ذکر کر لیجیے۔ بہت سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بڑے فضائل ہیں ان کلمات کے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری کی آخری روایت ہے، اور بہت جو ہے یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ لہذا ان کلمات کا ذکر جتنا چاہے پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کتنا پڑھیں؟ بھائی جتنا آپ کا دل چاہے، کوئی تعداد متعین نہیں، آپ پڑھیے۔ آپ 1000 بار پڑھنا چاہتے ہیں 1000 بار پڑھیے۔ نیند آ رہی ہے آپ کو، خدا را آپ سو جائیں، آپ بالکل جاگے نہیں، اب نیند آ رہی ہے، صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ جو ہے اونگ آ رہی ہے، ان کو سو بھی رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدا را اگر ایک لفظ غلط ہو گیا نماز میں، نیند آ رہی ہے آپ کو، اور آپ جو ہے نماز کے اندر نیند میں ہی نماز کو پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادات کو، آپ نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال دیا ایسا جس سے معنی بدل جائے، کفر کے حد تک پہنچ جائے، تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ نیند آ جائے، آپ فوراً اپنی نماز کو پوری کریں، مختصر کر کے۔ نیند آ گئی ہو، آرام کیجیے آپ جا کر کے، آپ آئیے فجر کی نماز پڑھیں، وہ افضل ہے۔ اور بعض لوگ پوری رات عبادت کریں گے اور فجر سے پہلے سحری کھایا اور جا کے سو گئے۔ یہ کیا کیا بھائی آپ نے؟ خدا کی قسم، پوری رات اگر آپ نفلی عبادتوں سے بھر لیں اور فجر کی نماز ضائع کر دیں، فجر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی ہو۔
بعض احادیث کے اندر تو یہ ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بشاشت کے ساتھ جتنی عبادت آپ کر سکیں اتنی کریں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ خاص طور سے خواتین نے گڑھ رکھے ہیں عبادتوں کو، یہ فلاں نماز ہے اتنی صورتیں اتنی بار اس میں پڑھو، اتنی صورتیں فلاں رکعت میں اتنی بار پڑھو، یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، کسی حدیث میں کہیں نہیں ہے، لہذا اس سے بچے، یہ گزارش ہے۔ دوسری بات، پٹاخے، نوجوانوں نے پٹاخے بجانے کا معمول بنا لیا۔ الامان الحفیظ اتنی متبرک رات ہے، بعض احادیث سے ثابت ہے کہ متبرک رات ہے، عبادت کر سکتے ہیں، اب اوپر سے پٹاخے، شیطان اصل میں جہاں جہاں بھی عبادت کی رات ہے شیطان وہ اپنا حربہ لے کر کے آ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہذا ان کی عبادت کو شیطانیت میں ڈھال دو اور ضائع کر دو، لہذا پٹاخے بجاتے ہیں نوجوان، ہمارے مسلم نوجوان، یہ بالکل بیہودہ ہے۔ پٹاخہ بجانا تو ایسی ناجائز عمل ہے، پیسے کو برباد کرنا، ضائع کرنا، اور اوپر سے متبرک رات میں آپ کر رہے ہیں، تو لہذا اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اگر بچے کسی کے کر رہے ہوں، والدین کو علم ہو، وہ نہیں سمجھائیں گے تو والدین گنہگار ہوں گے۔ اسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو ہے اس معاملے میں سمجھائے اور پیسے دیتے وقت کہے کہ آپ پٹاخے استعمال نہیں کریں گے۔ اور لوگوں نے کھانے کا رات بنا لیا اس کو، بعض جگہوں پر دیکھو پوری رات جو حلوے، پراٹھے اور بریانیوں یہ تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں بس یہ کرتے رہو، وہ بیچارہ پوری رات بیٹھ کر تقسیم کر رہا ہے۔ یہی رات ملی تھی آپ کو کھلانے کے لیے، بھئی کسی اور کبھی کھلا دو، عبادت کی رات ہے، ہر آدمی کھا کے آتا ہے، اپنے آپ عبادت کریں۔ کہیں چاوا کا نظم ہو گیا، چلو اس سے نشاط آتی ہے طبیعت کے اندر، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی نہیں جگ پاتے، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت بڑا انتظام کر لیا آپ نے، وہ غلط ہے۔ عبادت کی رات ہے، عبادت کریں، جتنی بشاشت ہو اتنی کریں، کوئی مخصوص عبادت اس میں نہیں ہے، جو دل چاہے وہ کرے۔ عبادتوں میں نماز ہو، قرآن ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے ذکر ہو، وہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر دھیان دیا جائے گا اور جو برائیاں ہیں ان سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔